اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن جن کو ابھی چھوا تک نہیں، جن کو ابھی ہاتھ تک نہیں لگایا، جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، او یا تفرضوا لہن، لم جو ہے جس کا معنی نہیں ہے، یہی اگلے الفاظ کے ساتھ بھی معنی دے رہا ہے۔ ما لم تمسوہن جن کو تم نے چھوا نہیں، یا تفرضوا لہن مقرر نہیں کیا ان کے لیے، فریضتاً مہر، ان کو ابھی تک تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع قدرہ صاحب استطاعت کے لیے ہے اپنی استطاعت کے مطابق، وعلی المقتر اور تنگ دست کے لیے قدرہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ یعنی معاملہ اگر اس طرح کا ہو گیا بائی چانس کہ پہلے حق مہر کی رقم مقرر نہیں ہوئی تھی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا حق مہر کیا دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہے، کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ وسیع رزق رکھتے ہیں، تو اپنے معروف کے مطابق جو آپ کے خاندان میں جس طرح سے حق مہر دیا جاتا ہے اس حساب سے اس کو ادا کر دیں۔ اور اگر ایک شخص مفلس ہے، تنگ دست ہے، وہ زیادہ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے حساب سے جتنا اس کے معروف میں، جتنا اس کے خاندان میں حق مہر ادا کیا جاتا ہے وہ اس حساب سے ادا کر دے۔ متاعاً بالمعروف، متاعاً فائدہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، روایت کے مطابق، حقاً علی المحسنین یہ حق ہے، لازم ہے، علی المحسنین بھلائی کرنے والوں پر۔ وَإِن اور اگر طلقتموہن تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو، ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم لہن فریضۃ اور تحقیق تم نے مہر مقرر کیا ہوا ہے، لہن ان کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ فنصف ما فرضتم، پس آدھا ہوگا جو تم نے مقرر کیا۔
رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، نکاح کے وقت جو حق مہر مقرر ہوا تھا اب اس کا نصف جو ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے، یعنی اگر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر جو آپ کے ہاں معروف کے مطابق روایت کے مطابق ہے اس حساب سے انڈرسٹینڈنگ کر کے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو فائدہ دیں، الا مگر ان یہ کہ یعفون وہ معاف کر دیں، وہ عورتیں معاف کر دیں خود، او یا یعفو معاف کر دے الذی وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے، ولی چاہے یا وہ عورت خود چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتی ہے، وَأَن تَعْفُوا اور اگر تعفو وہ معاف کر دیں، اقرب للتقویٰ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، معاف کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے قریب کہا ہے، یعنی وہ عورت یا ولی اس حق مہر کو معاف کر دے تو بہتر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور نہ تم بھولو اپنے درمیان فضیلت کو، جب ایک دوسرے کو اہمیت دینے کی بات ہوگی، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی بات ہوگی تو پھر انسان معاف کرنے کی طرف زیادہ لچک رکھے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ جو بالکل درمیان میں گنتی کے حساب سے دن میں درمیان میں آتی ہے، نماز عصر۔ اسی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں میں اپنی جگہ پہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن عورتیں بچے اور بوڑھے جو ہیں ان کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں۔ جس نے اپنی عصر کی نماز ضائع کر دی اس نے دنیا جہان کا سارا مال یعنی اپنا سارا نقصان کر دیا، اس سے وہ بھی کم ہے۔ یہ عصر کی نماز ضائع کرنے کے متعلق اتنی بڑی وعید ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہو للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار، با ادب۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر، با ادب ہو کر، مطیع ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ جتنے ہمارے پینڈنگ کام ہیں ان کا شیڈول بھی ہم نماز میں بناتے ہیں، اور جسم پہ جتنی خارش ہے وہ بھی نماز میں ہی آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس ذات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ ہم کسی بڑی شخصیت کا نام نہیں لیتے، آپ اپنے محلے کے چیئرمین کے پاس بیٹھ جائیں تو اس کی بات بھی غور سے سنتے ہیں، اس کو اپنی بات سنانے جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو، اس کو بھی آپ اپنا مسئلہ پوری توجہ سے سناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اس رب کائنات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف حاضری لگوانے آئے ہیں، نماز کے 2 سجدے دینے اور واپسی ہے، ہم اس کو حاضری سمجھتے ہیں۔ یہ حاضری نہیں ہے، یہ رب کائنات کے ساتھ گفتگو کا موقع ہے۔ ہم بڑے مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کو یہ موقع ملتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے اس کے جو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ ملاقات کا موقع دیا، اس کو ایک اچھی ملاقات بنائیں۔ جب ہم اپنے دماغ میں یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہم با ادب کھڑے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وہ طویل حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سوالات کرتے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کے قدموں میں سر رکھے ہوئے ہیں
تو پھر کیسے آپ کی توجہ دائیں بائیں ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اتنی کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت لازمی پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہی ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہماری نمازوں کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔